الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور، سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ نور کے بارے میں کل ابتدائی جو پہلا رکوع ہے اس کا خلاصہ بتا دیا تھا. اس میں تین ہی احکامات ہیں. پہلا وہی حد زنا کا تھا، دوسرا حد قذف کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. اور تیسرا جو حکم ہے وہ لعان کا تھا کہ چوتھا حکم کہ میاں بیوی کے ساتھ یہ خاص ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کا حکم وہ والا نہیں ہے جو عام زنا کی تہمت والا ہے. پھر ان کے درمیان میں قسموں کا تبادلہ کرایا جائے گا اور دونوں میں تفریق اور جدائی کر دی جائے گی. یہاں جو پانچویں حکم کے طور پر عفق کا واقعہ بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگائی گئی ہے. ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو وہاں نماز کے لیے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈال کے جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی ہے جنگل والی سائیڈ پہ. واپسی میں ان کے جو بہن حضرت اسما نے ان کو جو ہار دیا تھا پہننے کے لیے، وہ کہیں اس کا دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ اس کے جو منکے تھے اور دانے تھے اس کو جمع کرتے ہوئے انہیں دیر ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی دبلی پتلی اور جو نحیف ان کا جسم تھا. صحابہ جب ان کی جو وہ ڈولی تھی کجاوا تھا، جب اس کو اونٹ پہ رکھ رہے تھے ان کو نہیں پتہ چلا کہ اندر اماں عائشہ ہے یا نہیں. انہوں نے رکھ دیا. وہ آگے جا کے پتہ چلا کہ وہ تو موجود نہیں ہے. پیچھے لشکر میں ایک بندہ آگے جا رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر لشکر سے کوئی چیز وغیرہ گر جائے تو وہ پیچھے والے اس کو، وہ جب آئے ہیں تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو جب مدینہ یہ خبر پہنچی ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو منافقین نے اس کا پروپیگنڈا کیا اور آپ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابت بہت زیادہ پریشان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے ساتھ تین جو ہے نا وہ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہوئے. دو مرد ایک خاتون ہے جس میں حضرت حسان ابن ثابت بھی تھے، جن کو بعد میں حد قذف لگائی گئی ہے. یہ جو 80 کوڑے والا حکم شریعت کا ہے یہ ان پہ جاری کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے پورا رکوع یعنی 10 آیات اتار دیے. اور پاک دامنی جو ہے نا جس میں سب سے جو بڑی آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی طیب ہستی اور اس کے لیے ایسی بیوی کا انتخاب، پھر حضرت عائشہ کا انتخاب ویسے بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی تصویر دکھائی گئی. اگلا جو حکم ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں میں جو ایک مسلمان تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے گھر کی کفالت کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ میری بچی پر جو تہمت لگانے والوں میں سب سے زیادہ پیش یہ بندہ ہے تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں اس کو ایک ٹکا بھی نہیں دوں گا اور اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی منع کرتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. کسی جو ہے نا مالدار آدمی کے لیے اس طرح کی قسم اٹھانا
کہ وہ میں رشتہ دار کی مدد نہیں کروں گا، اس کو جو ہے نا اس کو خرچہ نہیں دوں گا، اس طرح کی قسم اٹھانا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس کو جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی اور تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھو اسلام کی کیسی صاف ستھری تعلیمات ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، اس نے بیٹی پہ تہمت بھی لگایا، اور تہمت لگا کے ظاہری بات ہے، فطری بات ہے ایک بندے کا اس پہ غصہ ہو جانا اور پھر اس طرح کی بات کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ تمہیں اس طرح کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ آگے پھر جو ہے نا گھر میں داخل ہونے کے آداب اور اس کی اجازت کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو، اجازت مانگ لیا کرو۔ پھر اجازت آج کل کے زمانے میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو فون کر کے بتا دے کہ بھئی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کسی کے دروازے پہ پہنچ جائے، اندر پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے، اس لیے اس طرح کسی کے گھر میں جانا یہ شرعاً مناسب نہیں ہے۔ پھر اگر اس طرح کے حالات میں کوئی بندہ جائے اور وہ اجازت نہ دے تو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واپس چلے جانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا وقت طے ہے اس کے ساتھ تو پھر تو ناراضگی کا حق بنتا ہے کہ اس نے وقت دیا ہے، لیکن اگر وقت نہیں دیا تو جو ہے نا اس پہ ناراضگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو جو ایمان والے ہیں اپنی نگاہیں پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح مرد بھی ایسا کرے، عورت بھی جو ہے نا ایسا کرے۔ پھر عورتوں کے لیے کہاں کہاں اجازت ہے کہ جن سے پردہ نہیں ہے، چنانچہ عورتوں کو اپنے شوہروں سے، اپنے والد سے، سسر سے، حقیقی بیٹوں سے، شوہر کے بیٹوں سے، بھائیوں سے، بھتیجوں سے، بانجوں، عورتوں، لونڈیوں، اور وہ طفیلی مرد جن کو عورتوں کے جو ہے نا اس سے جسم سے کوئی خاص شغف نہیں ہوتا اور ان کو اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، تو ایسے ان کے سامنے اگر جو ہے نا، یا اسی طرح ان بچوں کے سامنے کہ جو ابھی تک خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو۔ اب دیکھو قرآن کیسا اصول بیان کرتا ہے، عمر نہیں بتائیے کہ 10 سال کا، 15 سال کا، 16 سال کا، بچے کی عمر نہیں بتائی، بچے کے لیے ایک اصول بتایا کہ جو خواتین کی زینت سے جس کی واقفیت نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے وہ دیہات میں جو ہے نا وہ الگ عمر ہوتی ہے، شہر میں الگ عمر ہوتی ہے، جہاں جو ہے نا وہ نیٹ اور موبائل ہو وہاں عمر الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ ہر بندہ عمر کا حساب خود کے، اس طرح کے بچوں کو بھی گھر میں نہیں جو ہے نا آنے دینا چاہیے۔ وہ آج کل بسا اوقات ہمارے ہاں تو کہتے ہیں 18 سال سے جو نیچے ہوتا ہے وہ بچہ کہلاتا ہے، حالانکہ 18 سال سے نیچے والا شرعی طور پر بچہ نہیں ہے۔ شرعی طور پر تو جو ہے نا آج کل کے زمانے میں 10-11 سال کا جو ہے نا وہ بھی بسا اوقات بچہ نہیں رہتا، اس کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے، تو ان کے سامنے بھی خواتین کو اپنی زینت والی جگہ ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہے نا یہ اجازت ہے ان کے لیے، باقی سب کے سامنے جو ہے نا اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 8واں حکم یہ ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں ان کا نکاح کروا دو۔ جو آپ کے زیر دست ہے، آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے حقوق ادا کر سکتے ہیں ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ اور لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں مقصود اسلام کسی بھی صورت میں زنا کو برداشت نہیں کر سکتا، اور زنا کے خاتمے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنا دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے نا وقت بھی جتنا اس وقت معاشرے میں ہے کہ 25 سال 26 سال 25 سال سے تو آج کل نکاح سٹارٹ لیتا ہے، اور پھر جو ہے نا کبھی 30 سال کبھی 32 سال 33 سال کا عرصہ، حالانکہ بچہ بچی آج کل 12-13 سال 14 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ 15-20 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، اب یعنی کیسے وہ گزارتے ہیں، کس طرح ان کا ایمان کتنا مضبوط ہو ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا گناہ سے بچائے رکھے۔ اگر والدین نہیں کرتے ہیں تو والدین اس معاملے میں ان کے ساتھ برابر کے شریک جو ہے نا ہوں گے۔ پھر اس آیت میں ایک اور جو ہے نا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نکاح کرو، اللہ مال ان کو دے دیں گے۔ گویا کہ نکاح کو پہلے بتایا،
اور مال دینے کی بات بعد میں کی ہے. ہمارے ہاں یہ مال پہلے جمع کیا جاتا ہے اور نکاح بعد میں کیا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے نکاح کرو, اللہ تبارک و تعالی اس کے خرچے کا بندوبست خود جو ہے نا وہ کر دیں گے. آگے جو ہے نا پھر 10واں جو حکم ہے اصل میں زمانہ جاہلیت میں ایک قطعی حرام ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا, اس کی تردید کے لیے ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے اس زمانے میں لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اور ان سے پیشہ کرایا کرتے تھے, اجرت کے بدلے انہیں زنا پر مجبور کیا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن ابی جیسا چودھری جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بیتاج بادشاہ جو ہے نا وہ ہوا کرتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھی. یہاں اسے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ جیسے وہ عام طور پر یہ ہے کنسیپٹ جو یورپ سے آ رہا ہے کہ بھئی اگر دونوں بخوشی آپس میں آمادگی کا اظہار کرے تو اس میں برائی نہیں ہے, اور اگر بخوشی نہیں ہے تو پھر اس میں برائی ہے, جیسے یورپ کا ایک کنسیپٹ ہے. اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام کا کنسیپٹ یہی ہے چاہے خوشی سے ہو, راضی سے ہو, اور یا زبردستی ہو, دونوں صورتوں میں یہ گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے نا بغاوت ہے. یہ 10 احکام اور آداب بیان کرنے کے بعد اب عقیدہ ایمان کو اور نور حق کو بیان کیا گیا, جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے. بات کو واضح کرنے کے لیے 3 مثالیں دی گئی ہے, اور یہ خود قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے. ان میں پہلی مثال اہل یقین و ایمان کی ہے, دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کی ہے. پہلی مثال جو مومن کی ہے, مومن کی مثال دی ہے کہ مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے اس چراغ کے نور سے تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو, اور اس قندیل کے کو کسی تاقچے میں رکھ دیا گیا ہو, اور اس کا جو ہے نا نور بھی کسی معین جہتی میں رہے, یعنی اس کے ارد گرد آپ نے کوئی باؤنڈری لگائی گئی ہو جس کی روشنی زیادہ جو ہے نا ہوتی ہے, اور جہاں اس کی ضرورت ہے اسی طرف اس کی روشنی کو چھوڑ دیا گیا. اور اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ بھی زیتون کا ہے جو سب سے بہترین صاف ستھرا تیل ہے. اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دمکتا ہے. یہ ایمان والے کی مثال ہے کہ یہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور آس پاس کے علاقے کو بھی کیا کرتا ہے, روشن کرتا ہے. دوسری جو ہے نا مثال اہل باطل کی 2 مثالیں دی ہے. پہلی مثال ان کے اعمال کی جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں, ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے. سراب کہتے ہیں دور سے جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں جو ہے نا روڈ پر, خصوصاً گرمی کے موسم میں آپ کو 2-2.5 میل یا میل سامنے جو ہے نا تا حد دینے کا ایسے لگتا ہے جیسے آگے پانی ہے پانی, جب آپ قریب جاتے ہیں وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا کافروں کے اعمال ہے بظاہر تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کا کوئی جو ہے نا اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی مثال سراب کی سی ہے. اور اب دوسری جو ہے نا مثال دی ہے کہ جو ہے ان کے عقائد کو تہ بتہ سمندر میں جو ہے نا گہرائیوں کے اندر کی تاریکی کے ساتھ, کہ جیسے کوئی بندہ سمندر کے اندر بالکل اینڈ پہ چلا جائے اور ہو بھی جو ہے نا اندھیرا, رات کا ٹائم ہو تو ایک جو ہے نا وہ سورج نہیں ہے, اندھیرا ہے, دوسرا سمندر کے اندر کا اندھیرا ہے. ان کے عقیدے بھی ایسے ہیں جن کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے, جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردہ رہتے ہیں. یہ جو ہے نا ان کے وہ بیان کرنے کے بعد آگے پھر کچھ احکامات اور آداب بیان کیے گئے ہیں. پہلا جو حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے, دوپہر کو قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے وقت جو تمہارے خلوت کے ایام ہے وہ جو ہے نا کمرے میں, بھلے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو, ان کے کمرے میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بچوں کے لیے ایک ادب ہے اور ان کو سکھانے کا ایک جو ہے نا طریقہ ہے کہ ان کو سکھا دیا جائے کہ بھائی ناک کر کے جائے, تاکہ اگر ظاہری بات ہے جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو صورت میں خلوت میں ان کے بسا اوقات کپڑے نہیں ہوتے, کم از کم قمیض تو نہیں ہوتی, اس طرح کی حالت میں وہ اپنے والدین کو یہ جو ہے نا, اس کے علاوہ جو 3 عمومی اوقات ہے
اس کے علاوہ پھر خیال والدین کو کرنا چاہیے۔ گویا 3 اوقات میں منع ہے اور باقی اوقات میں چونکہ منع نہیں ہے اس لیے والدین کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا حکم یہ ہے بچے جب بالغ ہو جائے تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے وہ کہ جب بھی وہ گھر میں آئے تو اجازت کے ساتھ آئے، بغیر اجازت کے جو ہے نا، وہ ایک صحابی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں اجازت کے بغیر جانا درست نہیں ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری تو گھر میں ایک ماں ہے اور باقی تو کوئی نہیں ہے، میں بھی اجازت لے کے جاؤں؟ آپ نے کہا ہاں جاؤ۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول میری صرف گھر میں ماں ہے۔ آپ نے کہا آپ اجازت لے کے جاؤ نہ کر کے جاؤ۔ انہوں نے جب پھر کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھ لو؟ اب جب آپ گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو خواتین بالکل بے تکلف ہو کے جو ہے نا، دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، بسا اوقات گریبان بھی کھلا ہوا ہوتا ہے تو بے تکلفی میں ہوتی ہے۔ جب آپ ناک کر کے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرد آ رہا ہے، یا اگر ناک کر کے نہیں تو بندے کو اپنے گھر میں کھنکار کے جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے، تاکہ وہ اپنی بے تکلفی کو ختم کرے۔ یہ اسلام کے جو ہے نا اصول ہے، ضابطے ہیں۔ اگلا جو حکم ہے جو عورتوں کے بارے میں ہے، جو بہت بوڑھی ہو جائے اور نکاح کے عمر سے گزر جائے، اگر وہ جو ہے نا اپنے پردے کے کپڑے رکھ دے، مثلا 70 سال کی ہے، 75 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، اب اس کو پھر جو ہے نا برقع لے کر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس صرف چادر لے اور آئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجازت دی ہے۔ اور اگلا جو ادب ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو آپ فرشتوں کی نیت کر کے جو ہے نا پھر بھی سلام کر لیا کرو، سلام جو ہے نا۔ اور 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان سے اٹھ کے جو ہے نا بغیر اجازت کے چلے جاتے، اس سے بھی ممانعت ہے۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور سورت کے اختتام کے ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے، اور اللہ سب کے حالات اور اعمال کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کا حساب کتاب ضرور دینا ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، مکی سورت ہے، اس میں 77 آیات ہے، 6 رکوع ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے تو قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، ان اعتراضات کا جواب دیا، اور جو ہے نا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آیات کو پرانے زمانے کے لوگوں کے گزشتہ اقوام کے قصے اور کہانیاں قرار دیتے تھے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے، اور جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ اور تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ خیال غلط ہے، اور جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم صادق اور امین کہتے ہو، یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ رسول اللہ اگر یہ اہل کتاب کا بنایا ہوا کلام ہے تو اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، تو اس طرح کا کلام خود کیوں نہیں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا نام ہو اور ان کی شہرت ہو۔ یہ جو ہے نا کسی کا سکھایا ہوا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اپنا کلام ہے۔ پھر آگے آخر میں اس صورت کے جو ہے نا یہی مشرکین کے اعتراضات کو ذکر کرنے کے بعد جو اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن کے مخصوص اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے، اور 13 صفات ذکر کی ہے۔ نمبر 1 تواضع، نمبر 2 جاہلوں سے اعراض، نمبر 3 راتوں کو نماز اور عبادت، نمبر 4 جہنم سے عذاب کا خوف، نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال، فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے ہیں، شرک سے مکمل اجتناب، قتل ناحق سے بچ کر رہنا، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور جھوٹی گواہی سے احتراز، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا کرنا، اور کہتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ہادی اور مہتدی جنا بنا دے۔ اب جنا وہ اگلی صورت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے
جو ہے نا اس سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ تیرا صفات پیدا کر لے۔ آگے سورۃ الشعراء ہے، مکی صورت ہے، 227 اس میں آیات ہے، 11 اس میں رکوع ہے۔ اس کی ابتدا بھی مقطعات سے طا سین میم، اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے بڑا احسان جو قرآن کریم ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا کہ اس حروف مقطعات میں جو سب سے پہلا احسان اور سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں پھر معدد جو ہے نا انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سارے، دوسرا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، صالح علیہ السلام کا ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، شعیب علیہ السلام کا ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں۔ ان میں جو مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، یہ دو سب کا مشترکہ پیغام ہے۔ اور پھر اس پیغام کے بعد اگلی جو بات ہے، سب نے کہا کہ ہم نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگنی، ہماری جو اجرت ہے وہ ہمیں ہمارا اللہ دے گا۔ جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ناکام ہوئے، اور دنیا میں بھی ناکام ہوئے، آخرت میں بھی ناکام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آخر میں جو قوم شعیب کا واقعہ ہے اس میں زیادہ تر حقوق العباد پر زور ہے کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اور لوگوں کا راستہ کاٹنے کی وجہ سے، یہ دو بیماریاں تھیں آج کل ہمارے ہاں، مطلب ہے بہت عام ہے، راستے میں کھڑا ہونا۔ یہ جو نا ہمارے معاشرے کا جو نا پرائی بیٹی بہن کو راستوں میں جو نا ان پر آوازیں کسنا، جو نا مردوں پر، اچھے لوگوں پر آوازیں کسنا، اور دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان برائیوں سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔